شیعہ کافر کہنے سے پہلے قرآن میں دیکھ لو اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم بھی شیعہ ہے. ان کے سائے میں گفتگو کریں گے تو جھگڑا نہیں ہوگا, فساد نہیں ہوگا, اختلاف ختم. لیکن یاد رکھیے پیار اور محبت سے. آج دشمن چاہتا ہے پاکستان میں شیعہ اور سنی کو لڑائے, لیکن اسلام کا پیغام کیا, علی مولا کا پیغام کیا, اہل بیت کا پیغام کیا, شیعہ سنی مل کے رہو. دیکھو ہمارا خدا بھی ایک, نبی بھی ایک, ہم کعبہ بھی ہمارا ایک, کتاب قرآن بھی ہماری ایک, اور ہمارا دشمن بھی ایک. جو دشمن اسلام ہے وہ شیعت کو بھی تباہ کرنا چاہتا ہے, وہ سنی مسلمانوں کو, وہ اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے. اب چاہے شیعہ ہو یا سنی, وہ سب کو تباہ کرنا چاہتا ہے. یہ قانون آپ نے سنا ہوگا نا, ڈیوائڈ اینڈ رول, کہ ان کو لڑاؤ اور ان پہ حکومت کرو. یہ دشمن چاہ رہا ہے شیعہ سنی میں اختلاف ہو, لیکن اختلاف کو چھوڑتے ہوئے پیار اور محبت سے گفتگو تو کی جا سکتی ہے. بھائی ہم سوال کر رہے پیار اور محبت کے سائن, بھائی ہمارا سوال ہے ہمیں نہیں معلوم, آپ ہمیں بتاؤ. بھائی ہم نے تاریخ دیکھی, مولا علی کے لیے جنت سے ذوالفقار آئے, حسن اور حسین کے لیے جنت سے کپڑے آئے, بی بی زہرا کے لیے جنت سے انار آئے. بھائی ہمارا سوال ہے تمہارے پہلے 3 خلیفوں کے لیے جنت سے کیا کیا آیا؟ ہمارا سوال ہے, ہمیں نہیں معلوم, آپ ہمیں سمجھا دو. لیکن پیار اور محبت سے گفتگو ہو, خدا نہ خواستہ کسی کی توہین نہ ہو. اچھا پھر ہم سوال کرتے بھائیو آپ کہتے ہو کہ رسول خدا نے خلیفہ مقرر نہیں کیا, بلکہ کہا کہ جی میں جا رہا ہوں, جی تمہاری مرضی, میرے بعد جسے انتخاب کرو, تمہاری مرضی, میرے بعد جسے انتخاب کرو. اگر رسول خدا کی سنت یہ تھی, پہلی بات کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے, وہ الگ موضوع ہے. اگر رسول کی سنت یہ تھی کہ اپنے بعد کسی کو انتخاب نہیں کرنا, تو پہلے خلیفے نے, تمہارے پہلے خلیفے نے کیوں اپنے بعد دوسرے کو مقرر کیا؟ سوال ہے نا بھائی, سوال پوچھنے میں کیا حرج ہے, کوئی ناراضگی کوئی بات نہیں, یہ پیار اور محبت سے سوال پوچھے. بھائی اگر انتخاب کرنا نہ کرنا رسول کی سنت تھی تو پہلے نے کیوں مقرر کیا؟ دوسرے نے وہ شورا بنائی کیوں؟ سارے کہتے بھائی سقیفہ میں جا کے بن جائے, رسول خدا کی نعوذ باللہ یہ سنت ہے, رسول کی سنت نہیں تھی. اب سوال یہ ہے, اب پھر اپنے سلیم کا سوال, علم کے سائے میں سوال. اب ہم سوال پوچھتے ہیں, اے ہمارے بھائیوں, رسول خدا نے مسواک کرنا سکھایا کہ نہیں؟ مسواک کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں رسول خدا نے سکھایا. کنگھی کیوں کرتے ہو؟ بھائی رسول خدا نے سکھایا. عطر کیوں لگاتے ہو؟ رسول خدا نے سکھایا. یہ شلوار اوپر کیوں کرتے ہو؟ رسول خدا نے. بھائی ہر چیز جو رسول خدا نے یہ بتایا کہ ٹوائلٹ میں جاؤ تو کون سے پاؤں سے جاؤ, مسجد میں آؤ تو کون سے پاؤں سے آؤ, لیٹو تو کس طرف لیٹو. بھائی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, یہ معمولی چیزیں. اب ہمارا سوال ہے علم کے سائے میں سوال, جس نبی نے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائی کہ کنگھی کرو, کہ ٹوائلٹ جاؤ تو اس پاؤں سے جاؤ, مسجد جاؤ تو اس پاؤں سے جاؤ, اب یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ نبی اتنی بڑی چیز بتائے بغیر چلا جائے کہ میرے بعد میرا وارث و جانشین کون ہے؟ کیسے عقل مانے گی؟ اگر علم کے سائے میں گفتگو ہوگی تو پتہ چلے گا کہ یقیناً یہ باتیں بعد میں بنائی گئی ہیں. عقل اس بات کو نہیں مانتا. بھائی جس نے اتنی بیسک باتیں بتائیں, اچھا برش کوئی نہ کرے تو کیا کافر بن جائے گا؟ اگر ٹوائلٹ میں سیدھے پاؤں سے جائے تو کیا وہ مشرک بن جائے گا؟ اگر مسجد میں الٹے پاؤں سے جائے تو کیا وہ منافق بن جائے گا؟ نہیں بھائی, یہ وہ چیز ہے جس سے کسی کا دین خراب نہیں ہوتا. مستحبات ہے, اچھی بات, اس پہ انسان عمل کرے, لیکن اتنی معمولی چیزیں بتانے والا نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی چیز, اتنی کمال کی چیز کہ میرے بعد میرا وارث و جانشین کون ہوگا بتائے بغیر چلا جائے. آئیے علم مولا کے مدد سے, علم مولا علی کے سہارے سے گفتگو کو آگے لے جائے. اور مولا کا علم جانتے ہیں, باب العلم ہے علی. مولا کا علم وہ عظیم علم ہے کہ تاریخ میں ملتا ہے